السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ باتیں چل رہی تھیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ لاعنی میں ہو، انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ باتیں غیبت کے توسط سے چل رہی تھی کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ باتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، کچھ باتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی جو 2 آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا، انشاءاللہ اس کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خاص طور پر غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سنا کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی احادیث ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ دوسری جگہ پر آپ حضرات نے معیذ بن مالک کا بھی واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر پر تھے، چند احباب بیٹھ کر راستے میں معیذ بن مالک کی غیبت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، سن لیا غیبت کر رہے ہیں، لیکن وہ چلے، آگے چلنے کے بعد دیکھے ایک بدبودار گدھا مرا پڑا ہوا ہے، جس کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ وہاں رہنا ٹھہرنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے ان احباب کو جو غیبت کر رہے تھے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت تم کھاؤ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی میں نہیں کھاتا، کیونکہ گدھا کا گوشت حلال نہیں حرام ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو فوراً اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور ابھی کچھ دیر قبل تم لوگ جو بیٹھ کر اپنے بھائی کا، سگا بھائی کا سڑا ہوا گوشت، اس سے بھی بدبودار گوشت کھا رہے تھے، اس کا کیا کہنا؟
تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ کہاں گوشت کھا رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ مائز بن مالک کی غیبت کر رہے تھے۔ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے کہ گویا اپنے سگا بھائی کا مردار گوشت، مرا ہوا گوشت کھانے کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ پتہ نہیں لا علمی کی کتنی حد ہو گئی کہ جسے دیکھیں ہر افراد تقریباً اس گناہ میں مبتلا ہے۔ بھائی کی غیبت بھائی کر رہا ہے، بھائی کی ہنسی بھائی کو پسند نہیں۔ اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کی غیبت دوسروں کے پاس کر رہے ہیں۔ لہذا یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ہم لوگوں نے خاص طور پر چند چیزوں کو حرام سمجھا ہے۔ چند چیز جیسے گدھے، کتے، سور، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح سے غیبت کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے نمازوں کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی ایسی ہو گئی ہے کہ بطور ذاکر میں صرف کتے گدھے کو چھوڑ کر کے ہر ایک حرام کاری ہمارے اندر موجود ہے۔ ہر ایک کام ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم باطل میں جائیں تو وہ کتا اور گدھا بھی ہم سے نہیں بچا ہوا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی احادیث ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے برباد